حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیدائش جو ہے نا 7 ربیع الاول 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں، اور ان کے والد کا نام امام باقر، جو امام زین العابدین کے بیٹے اور امام حسین کے پوتے ہیں۔ تو یہ امام جعفر صادق 12 اماموں میں سے چھٹے امام ہیں۔ کتنے؟ چھٹے۔ حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، امام زین العابدین، حضرت امام باقر اور امام جعفر صادق، چھٹے۔ اور ان کے بعد حضرت موسیٰ کاظم 7ویں۔ یہاں تک کہ مجھے پرفیکٹ یاد ہے، باقی کتابوں میں ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ربیع الاول کی 7 تاریخ کو ہے، وصال رجب المرجب 148 ہجری۔ کتنی؟ 148 ہجری۔ 22 رجب آپ کا وصال نہیں ہے، 22 رجب اس لیے ہے کہ 22 رجب کی تعظیم خود امام جعفر صادق نے کی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی روایت ملتے ہیں، میرے پاس 2-3 کتابوں کے حوالے ہیں۔ کتابیں آج کل کے مولوی کے لکھے ہوئے نہیں ہیں، یہ پرانے زمانے کے جو امام ہوتے تھے، بڑے بڑے جانے مانے مفسر ہوتے تھے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جب شیعہ اور رافضی امام حضرت امیر معاویہ کے شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، 22 رجب کو اکثر گستاخی کیا کرتے تھے اور ان کے شان میں کچھ نازیبا کلمات نکالا کرتے تھے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تانا بازی کو روکنے کے لیے خود 22 رجب المرجب کو آپ نے امام حضرت امیر معاویہ کے نام سے نیاز دلوائی اور لوگوں کو کھانا کھلایا، اور اس دن سے آپ ہر 22 تاریخ کو نیاز دلاتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ بس آپ کی ذات سے یہ منسوب ہو گیا، آپ کی ذات سے یہ عمل منسوب ہو گیا، اور لوگوں نے بھی جو ہے 22 رجب کو ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرنے کے لیے شروع کیا۔ کوئی اعتراض نہیں، آپ 15 کو کرے، 22 کو کرے، 27 کو کرے، 29 کو کرے، کب بھی کرے رجب میں، کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے، لیکن خود امیر حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 رجب کو کیا، اس لیے یہ منسوب ہوا، اور اکثر ایمان والے جو ہیں 22 رجب کی نیاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا حوالہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پرہیزگار تھے، متقی تھے، اور آپ کا پرانا گھر تھا، چٹائی تھی، مٹی کے برتن تھے، اور ہمیشہ آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ بازار میں عالی شان قیمتی جھبا پہن کر نکل پڑے، تو ایک شخص نے دیکھا اور پوچھتا، کہتا ہے، اے آل رسول، یہ تو آل رسول کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ اتنا قیمتی لباس پہنے۔ تو امام جعفر صادق نے فوراً وہ لباس کو نکالا، اور نکال کر کے اندر کا دوسرا لباس دکھایا، اور اس سے کہا، اے شخص، یہ جو دوسرا لباس اندر کا ہے یہ پھٹا پرانا کھردلا لباس تھا، کہتے ہیں یہ اندر کا لباس میرے اللہ کے لیے ہے، اور یہ باہر کا لباس تم جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ اتنے پرہیزگار تھے، لہذا جب آپ کی قبولیت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے 21 رجب کی رات میں 122 ہجری میں جب آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، کون سی رات تھی؟ 21 رجب، 22ویں شب تھی، 122 ہجری تھی، تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، الہام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام غوثیت کبریٰ سے نواز دیا۔ امام جعفر صادق کو کون سے مقام سے نواز دیا؟ مقام غوثیت کبریٰ، صرف غوثیت نہیں، غوثیت کبریٰ، یعنی غوثیت میں سب سے بڑا مقام۔
کبرا یعنی بڑا. تو جب آپ کو 22 رجب کے شب میں اللہ تعالیٰ نے یہ لقب سے نوازا تو آپ نے صبح اٹھنے کے ساتھ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس دودھ تھا اور کھیر تھی، دودھ تھا اور چاول تھے. آپ نے دودھ اور چاول کو ملا کر مٹی کے کنڈے میں، اس وقت مٹی کے برتن تھے، مٹی کے کنڈے میں آپ نے جو ہے یہ بنوایا، ہم کیا کہتے ہیں، کھیر. اور آپ نے خود فاتح دلائے، شکر ادا کیا اور اپنے تمام عاجز اقارب، اپنے خاندان والوں کو بلا کر کے وہ نیاز کھلائی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیں غوثیت کبریٰ سے نوازا جس کے شانے میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نیاز کر رہا ہوں اور تمام لوگوں کو کھلا رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم اور دیگر آپ کے عزیز اقارب یا پڑوسیوں نے یہ سوال کیا، اے امام جعفر صادق، یہ تو ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو نوازا تو آپ نے یہ نیاز دلائی، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نوازا تو شکرانے میں نے نیاز دلائی، اور جو کچھ بھی میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر یہ نیاز کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے دعا مانگے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا.